السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کفیل کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اسامہ فون کرتا ہے اپنے والد صاحب کو اور وہ انہیں کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں ہاں ہاں بولو، خیریت ہے اس ٹائم تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ تو کہتا ہے کہ جامع بھائی نے مجھے بھیجا تھا کہ تم ولیمے کی البم لے لو، لیکن انہوں نے تو پیسے ہی پورے نہیں دیے ہوئے، انہوں نے تو صرف تھوڑے سے پیسے دیے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر تو البم نہیں ملے گی۔ اور مزے کی بات کہ میں نے ان کو کال بھی کیا اور وہ آگے سے غصہ کر رہے تھے کہ میں بہت مصروف ہوں، تم پیسے ان کو دے دو اور میں تمہیں بعد میں واپس کر دوں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میں کیسے دوں پیسے؟ تو اس پر ایک دم باپ کو برا بھی لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں پیسے بھیج دیتا ہوں، میں آفس میں ہوں، میں کسی کے ہاتھ پیسے بھجواتا ہوں اور وہ تمہیں پیسے دے دے گا۔ اور اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زیبا اور اس کی ماں کہیں جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کہ راستے میں جو ہے جامی اسما کے ساتھ کھڑا آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے اور ہنس کھیل کے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ فوراً سے اس کی ماں دیکھ لیتی ہے اور زیبا سے کہتی ہے دیکھو دیکھو یہ تو جامی لگ رہا ہے نا۔ زیبا فوراً مکر جاتی ہے، کہتی ہے نہیں نہیں، اس کی شکل کا ہے، جامی نہیں ہے۔ رکشے والے کو فوراً سے کہہ دیتی ہے کہ آپ رکشا موڑیں اور فلانی جگہ جانا ہے ہمیں، اور اصل میں وہ جامی ہی ہوتا ہے اور جو کہ اسما کے ساتھ آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے اور اسما سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسما اس سے کہتی ہے کہ جامی سے کہتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے میری بیگم کے ساتھ، زیبا کے ساتھ، تم آئندہ ایسا نہیں کرو گی، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کرو گی، اس پر کہو گی۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کیوں؟ میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، میں زیبا سے نہیں ڈرتی اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس پر وہ فوراً کہتا ہے کہ فرحانہ باجی کو پتہ چل گیا نا، وہ مجھے کسی صورت چھوڑیں گی نہیں۔ اس پر اسما کہتی ہے کہ میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور ویسے بھی ہماری شادی کون سا ہوئی ہے، ہماری شادی تو نہیں ہوئی۔ اور اس پر وہ کہتا ہے اچھا تم اب طنز کرنا تو بند کر دو۔ اور مزید وہ جواب دیتی ہے کہ ویسے جو بات ہے کہ تمہاری بیوی ایک نمبر کی بیوقوف ترین عورت ہے اور وہ تم جیسے انسان کو تو قابو کر ہی نہیں سکتی۔ اس پر وہ کہتا ہے اچھا تو پھر مجھے کون قابو کر سکتا ہے؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے تم تو قابو میں ہی ہو آلریڈی، جاؤ جا کر میرے لیے اور آئس کریم لے کر آؤ۔ اس پر وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ اور ایک دم سے آسما مسکراتی ہے کیونکہ اس نے اس کو پوری طریقے سے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جب شاپنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو زیبا کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، وہ ایک دم بے ہوش سی ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر پر سارے فوراً آتے ہیں کہ کیا ہو گیا امی کو، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، دراصل مارکیٹ میں دھوپ بہت زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی تو بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اور اس پر اس کی اماں کو سب تھوڑا پیار وغیرہ کرتے ہیں اور میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائیں ایک دم سے۔ اس کے بعد آپ دوسرا آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے بیٹھ کر زیبا کی ولیمے کی البم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دادی کہتی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی، اور جو ہے کتنا روپ آیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور جو ہے نا کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اور اس پر مزید ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے کرے جس طریقے سے ہے، اور اتنی اچھی جوڑی ہے ان دونوں کی، اور کتنی حیادار اور کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت جوڑی ہے ان دونوں کی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زیبا یہ سارا سین سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے جھامی کو دیکھا اور اسما سے بات چیت کر رہا تھا، وہ رو بھی رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن عالیہ آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے آپ ایک بات تو بتائیں کہ جو نمبر اس رومال پر تھا وہ کس کا تھا؟ تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں کسی کا نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے آپ مجھے سچ بتا دیں، مجھے پتا ہے وہ جمال کا نمبر تھا، میں نے اس نمبر پہ کال کر کے دیکھا تھا اور وہ وہی نمبر تھا، اور وہ جس کا رشتہ بھی میرے لیے غلطی آ گیا تھا غلطی سے، اسی لیے اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر کہتی ہے نہیں انہوں نے میری وجہ سے انکار نہیں کیا۔ اس پر عالیہ کہتی ہے آپ کی وجہ سے ہی انہوں نے انکار کیا ہے اور مجھے کوئی اس بات پر گلا نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی انکار کرتے تو میں خود ہی انکار کر دیتی، لیکن انہوں نے انکار آپ کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اور مزید وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بہن کی جہاں وہ محبت کرتی ہے اس جگہ میں رشتہ کروں۔ اور اس پر اسے مزید کہتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں گھر پہ کسی سے بات کی، آپ کو گھر پہ بات کرنی چاہیے تھی کسی کے لیے، جمال اتنا اچھا لڑکا ہے میرے لیے، وہ سب کو بہت پسند آیا تھا۔ اور اس پر زیبا جواب دیتی ہے بس نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اتنی کوئی زیادہ ہمارے بیچ میں بات چیت نہیں تھی، بس ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اوپر اوپر سے، اور اب تو ویسے بھی میرے لیے پیچھے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے میری سب کچھ وہی ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے، جس کے لیے میں نے سائن کیے ہیں نکاح نامے پر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ
جہامی فون کرتا ہے زیبا کو، اور نوکرانی آتی ہے زیبا کو کہتی ہے کہ